ضابطے، قاعدے کلیے بیان فرمائے ہیں۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وقتاً فوقتاً 23 سالہ مدت میں نازل فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا نزول آج سے 1400 سال پہلے ہوا، لیکن جو قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، ان کو یقین ہے، یقین کامل ہے، بھروسہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ، قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کی ایک ایک سورت، بلکہ مکمل قرآن کریم اپنی اصلی حالت پر موجود ہے اور اپنی اصلی حالت پر قیامت تک موجود رہے گا۔ اس قرآن کریم کے اندر باطل پر نہیں مار سکتا، اس قرآن کریم کے کسی بھی مسئلے میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کریم کے دشمنان 1400 سال سے پہلے سے لے کر کے آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی فرضی چیز نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں، کوئی ایسا قصہ نہیں جسے انسانی ذہن، جسے انسانی عقل قبول نہ کرتی ہو۔ قرآن یہ حق ہے، قرآن یہ سچ ہے، اور قرآن کریم کا ہر ہر امر، قرآن کریم کی ہر ہر نئی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، اور قرآن کے ایک مسئلے پر کوئی انگلی نہیں کر سکتا اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا کہ قرآن کا یہ حکم، قرآن کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ قرآن کریم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے ہوتا، قرآن کریم اگر فرشتوں کے جانب سے ہوتا، قرآن کریم اگر کسی نبی کے جانب سے ہوتا تو اس میں تم بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اللہ کی قسم، قرآن کریم جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، قرآن کریم جو 30 پارے پر مشتمل ہے، قرآن کریم کے صفحات تقریباً 200-300 سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن کریم کے ایک امر، قرآن کریم کی ایک نہیں انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے، انسانی طبیعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن انسانی طبیعت، انسانی عقل کے بالکل مطابق ہے، بالکل مطابق ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا ہے، بلایا ہے، پکارا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری انسانیت کو بلایا ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، جس طرح قرآن کریم پوری مومنوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی حقانیت کو، قرآن کریم کی سچائیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی بات ہوئی، اور اسی طرح اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 65 سالہ زندگی میں جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، اور
صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، جس کو تقریر کہتے ہیں اللہ کی قسم، وہ بھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے اور وہ بھی قیامت تک اپنی اصلی حالت پر موجود رہے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک لوگوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ کیا، بہت غلط چیزیں ملانے کی کوشش کی، بلکہ ملائی موضوع چیزیں، من گھڑت چیزیں، غلط چیزیں، غلط واقعات، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اور قیامت تک اہل علم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کو، صحیح افعال کو، صحیح اقوال کو، صحیح تقریرات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ لوگ لاکھ دشمنی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جس طرح قرآن اپنی اصلی حالت پر باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک اس وقت تک باقی ہے اپنی اصلی حالت پر اور قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے، اس انسان کو سعادت ملے گی، اس انسان کو سعادت نصیب ہوگی اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر، جو قرآن کریم کو اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اگر آپ صحیح انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی مصدر ہے، یہی مرجع ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ہر چیز میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سماجیات میں، ہر چیز میں قرآن کو مقدم کریں اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم کریں۔ یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے طریقہ، یہ ہے منہج صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا، ابو بکر کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت علی کا، تمام صحابہ کرام کا، تابعین کا، محدثین کا، فقہاء کرام کا، مفسرین کا، تمام اہل علم کا آج بھی ہے اور تمام اہل حق علماء کرام کا منہج رہے گا قیامت تک کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ قرآن کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات کی طرف نہیں جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات کی طرف نہیں جانا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اللہ کی قسم آپ کی پوری زندگی کا حل قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ منہج ہے میرے بھائیوں، کسی کی بات نہیں چلے گی قرآن کی موجودگی میں، کسی کی بات نہیں چلے گی سنت رسول کی موجودگی میں۔ اگر کوئی قرآن کو پا جانے کے بعد، کسی مسئلے کی دلیل قرآن میں مل جانے کے بعد بھی ادھر ادھر چونچ مارتا ہے، ادھر ادھر آنکھ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارے علماء
کرتے ہیں, ہمارے مسلک میں کیا ہے, سمجھ جائیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلمان وہ ہوتا ہے کہ رب کا فرمان آ گیا وہاں رک گیا, نبی کا فرمان آ گیا وہی رک گیا. اس کا عقیدہ وہی ہے, اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو قرآن نے اسے سکھایا ہے. اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو حدیث نے سکھایا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس کا عقیدہ کسی اور کے عقیدے کی طرف نہیں ہوگا, اس کا عقیدہ اہل کرام کی طرف نہیں ہوگا, اس کا عقیدہ فلسفیوں کی طرف نہیں ہوگا, اس کا عقیدہ صوفیوں کی طرف نہیں ہوگا, اس کا عقیدہ غلط لوگوں کی طرح نہیں, قصہ گو لوگوں کی طرح نہیں, ملاؤں کی طرح نہیں, بلکہ اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو قرآن نے عقیدہ بتایا ہے. اس کا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے. اس کا منہج وہی ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے. اس کا طریقہ, اس کا عقیدہ وہی ہوگا جو نبی کا فرمان میں موجود ہے. جو عقیدہ صحابہ اکرام کا تھا, جو منہج صحابہ اکرام کا تھا, جو طریقہ اور جو منہج, جو اعتقاد, جو عقیدہ صحابہ اکرام کا تھا, وہی اس کا عقیدہ ہوگا, کیونکہ اس نے قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگایا ہے. ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑا ہے. وہ اپنے عقیدے میں, اپنے اعتقاد میں, اپنے منہج میں ادھر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر اے مومنوں, اے لوگوں, اے بات کے لوگوں, اگر تمہارا ایمان, تمہارا منہج, تمہارا طریقہ, تمہارا عقیدہ ان لوگوں کی طرح ہوگا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, صحابہ کرام کی طرح ہوگا, تابعین کی طرح ہوگا, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو ہدایت پر ہوں گے. ہدایت پر ہونے کے لیے ہمارا ایک ایک عقیدہ, ہمارا ایک ایک سلوک, ہمارا ایک ایک منہج قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے, اسی طرح ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ اور منہج تھا. میرے محترم بھائیو دوستو, وہی عقیدہ بناؤ جو صحابہ کرام نے بنایا تھا, وہی عقیدہ بناؤ جو تابعین نے بنایا تھا, وہی عقیدہ بناؤ جو تبع تابعین, ائمہ محدثین, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی نے بنایا تھا. اللہ کی قسم حق ان کے ساتھ تھا, انہوں نے دین کو سمجھا تھا, جو انہوں نے دین سمجھا تھا وہی آج بھی ہمیں سمجھنا ہے. اپنی جانب سے منمانی نہیں کرنی ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے تھے, جو کچھ بھی کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہتے تھے. ڈرو میرے بھائیو, اے اہل علم, اے لوگوں, اے بادشاہوں, لوگوں ڈرو, تمہیں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہنا ہے. عقیدے کے باب میں, عبادت کے باب میں, اخلاقیات کے باب میں, معاملات کے باب میں اپنے جانب سے کچھ نہیں کہنا. وہی کہنا جو قرآن میں ہے, وہی کہنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس کو کس لیے پیدا کیا ہے, آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بندگی کریں, اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پالنہار سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، افراد اللہ تعالی بالربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں ایک جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی عبادت میں ایک جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں ایک جاننا، اس کو توحید کہتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اسی توحید الوہیہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ عبادت ہے بندگی، عبودیت سے ہے۔ عبودیت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو رسوا کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی خاکساری کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ جتنا ہی بڑا عبد بنیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کریں گے، ذلیل کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر وہ غلطی کرنے والا انسان جس کے ساتھ غلطی کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے، اور وہ یا تو معاف کر دیتا ہے یا پھر گاؤں کے لوگ، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جھک گیا تمہارے سامنے، معاف کر دو، اور آپ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے لیکن اپنے ظلم کا اقرار کر لیا آپ کے سامنے، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑا سے بڑا گناہ کرتا ہے، بڑا سے بڑا ظلم کرتا ہے، لیکن وہ انسان جب جھک جاتا ہے آپ کے سامنے، مظلوم کے سامنے، تو پھر آپ بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے، عقل سے نوازا، دل سے نوازا، حق و باطل کے درمیان ہم تمیز کرتے ہیں، غلط اور صحیح کے درمیان ہم تمیز کرتے ہیں۔ اتنا اشرف بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں، ایک اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے لیے رکوع کریں۔ مانگنا ہو تو اسی سے، مدد طلب کرنی ہو تو اسی سے، اور یاد رکھیں کہ عبادت، بندگی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، نہ کسی اور کے لیے جائز ہے، نہ زندوں کے لیے جائز ہے، نہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے لیے قیام کرتے تھے، اللہ کے لیے ہر عبادت کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی بھی طرح ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اگرچہ اس حدیث کو، اور حدیث بہت مشہور ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، کسی کی نہیں، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا ہے۔ معزز بھائیوں، آپ جب روزانہ 5 مرتبہ
اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور سبحان رب العالی کہتے ہیں، سبح القدوس رب الملائکۃ والروح کہتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی کہتے ہیں۔ اپنی حالت کو یاد کرو میرے بھائیو، آپ اپنے ساتھ آزاد زمین پر رکھتے ہیں۔ یوں تو آج قالین ہے، یوں تو آج چٹائی ہے، یوں تو آج سجادہ ہے، مصلی ہے، لیکن اس وقت کو یاد کریں جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کوئی شروع میں چٹائی نہیں تھی، بارش ہوتی تھی، بارش کا پانی زمین پر گرتا تھا، مسجد کے اندر ہوتا تھا اور وہ مسجد گیلی ہو جاتی تھی۔ اسی حالت میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سات اعضاء کو اللہ کے حوالے کرتے تھے، زمین پر رکھتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ بارش ہونے کے بعد جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ ہوتا تھا، گیلی مٹی ہوتی تھی۔ یہ نبی ہے میرے بھائیوں، آپ یاد کریں یہ سات اعضاء جب آپ زمین پر رکھتے ہیں، اپنی دو ہتھیلی اور دو گھٹنا، دو پیر، اور یہ سب سے اشرف جگہ، سب سے بہترین جگہ، اور یہ ناک جس کو آپ کٹنے نہیں دیکھتے ہیں، جسے آپ جھکنے نہیں دیتے ہیں، لیکن روزانہ آپ ان سات اعضاء کو اللہ کے لیے مسجد میں جا کر رگڑتے ہیں، زمین پر رگڑتے ہیں، اس طرح رگڑتے ہیں کہ بس اوقات آپ کی پیشانی پر سجدے کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی سنت نہیں۔ کیوں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پیر سوج جاتا تھا، پیر آپ کا پھول جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سن لو توحیدو، اے اہل توحید سن لو، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے تو تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ جب تم نے گواہی دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود حقیقی صرف اللہ ہے، تو پھر ہر چیز کی امید اسی سے رکھنا، کسی اور کی طرف ہاتھ نہ پھیلانا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو گے تو اسی ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ روزانہ تم کہتے ہو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جب تم بیمار ہوگے، جب تم بیمار ہوگے اس وقت بھی تم شفا کی امید اسی سے رکھنا، کہنا اللہم رب الناس، اللہم رب الناس اذھب الباس لا شفاء الا شفاءک، شفاءک لا یغادر سقما۔ کہ اللہ اے لوگوں کا رب، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اس کے علاوہ کسی اور کے چوکھٹ پہ نہیں جانا، کسی اور کے دربار میں نہ جانا، کسی اور سے امید نہ رکھنا۔ وہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہے، وہ زندہ ہے، جو مرتا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو کبھی مرے گی نہیں۔ الحی القیوم، جو قیوم ہے، خود کھڑا ہے، آپ کو بھی کھڑا رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم اس کا دامن پکڑ لو جو کبھی بھی مرے گا نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ اللہ آپ کو دینے کے لیے آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ اللہ ہے میرے بھائیوں، وہ رب العالمین ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو جائے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر اول سے لے کر اخیر تک، انسان سے لے کر جنات تک، تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام لوگ اپنی اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے، سب کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب اللہ تبارک و کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ وہ کھول دیتا ہے، اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، وہی عبادت قابل قبول ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی نے عبادت جس طرح کی ہے تم بھی اسی طرح عبادت کرو، نبی نے جس طرح نماز پڑھی ہے تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، نبی کی نماز کو چھوڑ کر، نبی کی طریقے نماز کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو پکڑنا، کسی عالم کے طریقے کو پکڑنا، کسی مسلک کے طریقے کو پکڑنا، کسی امام کے طریقے کو پکڑنا، اللہ کی قسم یہ وبال جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کے طریقے کو پکڑو۔ نبی نے جہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہاں آپ 3 نہ پڑھنا، وہاں 2 ہی پڑھنا۔ نبی نے جہاں 4 پڑھا ہے وہی یہ منہج ہے میرے بھائیو۔ صرف آمین کہہ دینا، صرف آمین کر لینا، پیسے پر ملا دینا، یہی منہج نہیں ہے، یہی صحیح پہچان نہیں ہے۔ صحیح پہچان یہ ہے کہ قرآن کو ایک ہاتھ میں لے لو اور ایک ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لو۔ یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے۔ تمہارے فاروق سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوگی۔ عثمان غنی سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوگی۔ عمر فاروق سے غلطی ہوگی، بیداری سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا وہ حق ہے، سچ ہے۔ نبی نے جو کیا وہ حق ہے، سچ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں کہتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جس طرح آپ آمین میں اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، جس طرح فدائل میں نبی کی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر مسئلے میں، ہر چیز میں، ہر حکم میں، ہر عبادت میں نبی کے طریقے کو پکڑ لو۔ اس کو کہتے ہیں صحیح اسلام، اس کو کہتے ہیں صحیح انسان، اس کو کہتے ہیں صحیح مسلمان۔ صحیح مسلمان بننا ہے تو کسی اور کی طرف نہ دیکھنا، نبی کی طرف دیکھنا، نبی کی سنت کی طرف دیکھنا، نبی کے فرمان کی طرف دیکھنا۔ صحابہ کرام اللہ کی قسم اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تو ایک دوسرے کے پاس جاتے۔ نبی جب تک زندہ تھے نبی کے پاس جاتے، نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کے پاس جاتے اور یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، بلکہ وہ کہتے کہ میرے بھائی اس مسئلے میں نبی کو کچھ کہتے ہوئے تم نے سنا؟ اے میرے بھائی اس مسئلے میں نبی کو کچھ کہتے ہوئے تم نے سنا؟ نبی نے جو کیا وہی صحابہ کرام کرتے تھے، نبی نے جو کہا صحابہ کرام وہی کرتے تھے۔ اس لیے صحیح منہج یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح انسان وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور قرآن و حدیث کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا، جس طرح تابعین نے سمجھا تھا، جس طرح سلف صالحین نے سمجھا تھا، اسی طرح آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہر عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کیے۔ جہاں نبی نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ اٹھائیے، جہاں نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں نہ اٹھاؤ میرے بھائیو۔ چاہے تم 25 سال سے اٹھا رہے تھے، 100 سال سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، تم اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد کرتے تھے، لیکن جب تمہیں معلوم ہو گیا، جب تمہیں اہل علم نے بتایا کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو اسی وقت تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، تمہارے اندر یہ پاور ہے، تمہارے اندر یہ اسپرٹ ہے کہ تم جب سنو کسی عالم کو کہتے ہوئے کہ یہ کام نبی نے نہیں کیا ہے، اگر تم نے اسی وقت چھوڑ دیا تو تم صحیح منہج والے ہو، تم صحیح ایمان والے ہو، تم صحیح انسان ہو، تم صحیح مسلمان ہو، تم صحیح منہج والے ہو۔ لیکن اگر تم نے قبر والوں کی طرف دیکھا، اگر تم نے یہ دیکھا کہ فلاں عالم نے ایسا کیا ایسے میں کروں گا، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے ذہن میں، تمہارے طبیعت میں، تمہارے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضلالت اور رسالت
لکھ دی ہے، اس لیے صحیح مسلمان بننے کے لیے قرآن حدیث کو اپنے سینے سے لگا لیجیے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح عقیدہ پر کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد معزز جناب مولانا شمیم صاحب کا دل کے نہادھانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے بار بار اصرار کے بعد الحمدللہ یہاں آنے کا موقع ملا اور اس جمع غفیر کو کچھ باتیں سنانے اور بہت سارے اہل علم سے کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و